مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد النبوی، تاریخ 24 رجب 1446 ہجری بمطابق 24 جنوری 2025 عیسوی۔ موضوع پڑوسی کے حقوق۔ خطیب فضیلت الشیخ عبداللہ البعیجان حفظہ اللہ، ترجمہ عبدالرحمن بن لطف الحق۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے رزق اور عمر مقرر کی، بہترین اخلاق کو اپنانے کی ترغیب دی اور موت و زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے بہترین نام، بلند صفات اور سب سے اونچی شان ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، امانت ادا کی اور امت کی خیر کی اور تا حیات اللہ کی راہ میں کما حقہ جہاد کرتے رہے۔ اے اللہ ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اور جو قیامت تک ان کے راستے پر چلے اور ان کی سنت کو لازم پکڑے، ان سب پر درود و سلام نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، تمہیں تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہی نجات کا ذریعہ ہے، اور میں سنت کی پیروی کرنے کی تلقین کرتا ہوں کیونکہ یہی خلاصی کا راستہ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھ لے اس نے آئندہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ مسلمانوں، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر لوگ دین کے ایک عظیم معاملے سے غافل ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے پڑوسی کے حقوق۔ اے لوگوں، یہ انسانیت کے اصول و شرعی آداب اور عربی اقدار میں سے ہے کہ پڑوسی کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے اور ان کی ادائیگی و حفاظت کی کوشش کی جائے۔ یہ بہترین اخلاق کی روح ہے جو قدر و منزلت کا معیار اور عدل و انصاف کا میزان ہے۔ اللہ نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی ہے اور اس کا تاکید حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قرابت والے کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قرابت والے ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں۔ یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، شیخی مارنے والا ہو۔ چنانچہ پڑوسیوں کا احترام کرنا اور ان کے ساتھ احسان کرنا عظیم ترین فرائض میں سے ہے اور شریف لوگوں کے عمدہ صفات میں سے ہے، اور اسلامی معاشرے کی تعمیر و تحفظ کی بنیادوں میں سے ہے۔ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسی کے حق کی تاکید کی اور اس کے بارے میں پرزور حکم دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو وراثت میں حصہ دار بنا دیں گے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے مجھے پڑوسی کے بارے میں مسلسل وصیت کرتی رہے یہاں تک کہ میں گمان کیا کہ وہ اسے وارث بنا دیں گے۔ بخاری و مسلم۔ اللہ کے بندو، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کے لوازمات اور شرطوں میں سے یہ ہے کہ پڑوسی کا احترام کیا جائے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اسے تکلیف نہ دی جائے اور اس کے ساتھ صبر کیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے۔ بخاری و مسلم۔ ایمان کے لوازمات اور شرطوں میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اپنے پڑوسی کی حفاظت کرے، کیونکہ کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی تکلیف، دھوکہ، خیانت اور ظلم و زیادتی سے محفوظ نہ ہو۔ ابو شریح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول وہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ صحیح بخاری۔ ایمان کے لوازمات اور شروط میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اپنے پڑوسی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے یا فرمائے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اے لوگوں، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک جنت میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ہے، اور اس کو تکلیف دینا جہنم میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ہے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، فلاں عورت نماز، روزے اور صدقے کی کثرت کے حوالے سے مشہور ہے، مگر وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ پھر اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، فلاں عورت نماز، روزے اور صدقے کی قلت کے حوالے سے مشہور ہے، اور وہ صرف پنیر کے چند ٹکڑے سے صدقہ کرتی ہے، مگر اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ ابن حبان نے اس کی روایت کی ہے۔ پڑوسیوں کی گواہی ایک معتبر معیار ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سلوک کرنے والا بن جاؤ۔ اس نے کہا میں کیسے جانوں کہ میں اچھا سلوک کرنے والا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسیوں سے پوچھو، اگر وہ کہے کہ تم اچھے سلوک کرنے والا ہو تم اچھے ہو، اگر وہ کہے کہ تم برے ہو تو تم برے ہو۔ اسے حاکم نے روایت کی ہے اور کہا یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے، لیکن ان دونوں نے اس کی روایت نہیں کی۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان جب فوت ہو جائے اور اس کے قریبی 4 پڑوسیوں ان کی گواہی دے کہ وہ اچھا انسان تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہاری گواہی قبول کی اور اس کے ان گناہوں کو بھی معاف کر دیا جن کا تمہیں علم نہیں۔ ابن حبان نے روایت کی۔ میں مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قرابت والے کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت والے ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہے۔ یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، شیخی مارنے والا ہو۔ اللہ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم اور سنت کی بابرکت بنائے، اور ان میں موجود آیت اور حکمتوں سے ہمیں نفع پہنچائے۔ میں یہی اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اللہ سے معافی مانگے، بے شک وہ نہایت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے احسان پر، اور شکر ہے اس کا اس کی توفیق اور کرم نوازی پر، اور درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب پیروکاروں اور مددگاروں پر۔ حمد و صلات کے بعد اے لوگو، اللہ کے لیے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو، ان فرائض اور حقوق کو ادا کرو جو اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی عزت و حرمت کا لحاظ رکھو اگرچہ وہ زیادتی کرے۔ جان لو کہ پڑوسی کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ان پر صبر کیا جائے، ان کی تکلیف کو برداشت کیا جائے، ان کی عزت، حرمت اور مستورات سے نگاہیں نیچی رکھی جائے، ان کی لغزشوں اور خطاؤں سے درگزر کیا جائے، اور ان کی غلطیوں کی ٹوہ نہ لگائی جائے۔ پڑوسی کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اسے تکلیف نہ دی جائے، کیونکہ جو اپنے پڑوسی پر زیادتی کرے گا وہ اپنے گھر کی برکت سے محروم ہوگا، اور گھر کی قدر و قیمت پڑوسی کی قدر و قیمت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے اپنی مستقل رہائش کے برے پڑوسی سے پناہ مانگتے ہیں جس کی آنکھ خیانت کرے اور کان چوری چھپے باتیں سنے، اگر بھلائی دیکھے تو اسے چھپا لے اور برائی سنے تو اسے پھیلا دے۔ ہم پڑوسی کی برائی سے پناہ مانگتے ہیں۔ پڑوسی کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ملاقات کے بعد اسے سلام کیا جائے، بیماری کی حالت میں اس کی عیادت اور تیمارداری کی جائے، مصیبت کے وقت اس سے تعزیت اور ہمدردی کی جائے، اس کے راز کو فاش نہ کیا جائے، اس کی پردہ داری نہ کی جائے، اور اس کی ٹوہ نہ لگائی جائے۔ پڑوسی کے ان تمام حقوق کا خیال رکھو جن کی اللہ نے حد بندی کی ہے اور ان کی پاسداری کا حکم دیا ہے۔ صحت کے وقت خوش ہو کر اس کی زیارت کرو، اور بیماری کے وقت اس کی عیادت کرو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 3 لوگوں کو پسند کرتا ہے اور 3 کو ناپسند کرتا ہے، اور ان میں سے جن اللہ پسند کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص جس کا برا پڑوسی اسے تکلیف دیتا ہے اور وہ اس کی تکلیف پر صبر کرتا ہے یہاں تک اللہ اس سے کفایت کر دے۔ حاکم۔ اور پڑوسی کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کے حالات کی خبر گیری کی جائے، اس سے تعلق اور محبت رکھی جائے اور اس کی مدد کی جائے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر جب تم شوربہ بناؤ تو اس کا پانی زیادہ کرو اور اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو۔ مسلم نے اسے روایت کی۔ اے مسلمان بہنوں، اللہ کے لیے تم بھی اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ تم میں سے کوئی عورت اپنے کسی پڑوسن کے لیے بھی کسی چیز کو ہدیہ دینے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کا پایا کیوں نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے مسلمان عورتوں، تم میں سے کوئی عورت اپنی کسی پڑوسن کے لیے کسی بھی چیز کو دینے میں حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری و مسلم۔ اے اللہ کے بندو، پڑوسی کا حق اس کے قرب اور دوری کے لحاظ سے مزید
پڑ جاتا ہے. جو دروازے سے قریب ہو اس کا حق زیادہ ہے. مسجد کے تمام نمازی اور پورے محلے کے لوگ پڑوسی ہیں اور ان کا حق عرف کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کس کو ہدیہ بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دروازہ تمہارے زیادہ قریب ہو. امام بخاری نے سے روایت کی ہے. اے اللہ ہمارے معاملات میں بصیرت عطا فرما اور ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ہدایت دے، ایمان کو ہمارے دلوں میں محبوب اور مزین کر دے اور کفر، نافرمانی اور گناہوں کو ناپسندیدہ بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے شامل فرما. اے اللہ اسلام اور مسلمان کی عزت عطا فرما، اپنے توحید پرست بندوں کی مدد فرما اور اس ملک اور تمام مسلم ممالک کو امن اور سکون عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کے حالات درست فرما، انہیں ان کے ملکوں میں امن عطا فرما، ان کو اکٹھا کر دے، ان کے کلموں کو حق پر جمع کر دے، ان کے دلوں کو جوڑ دے اور ان کے باہمی تعلقات کی اصلاح فرما. اے اللہ انہیں اختلاف سے بچا اور ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھ. اے اللہ ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، ہمارے پیشواؤں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے سرپرست خادم الحرمین الشریفین کو خصوصی توفیق سے نواز، ان کی خاص مدد فرما، ان کے ذریعے اپنے دین کو عزت عطا فرما اور انہیں صحت اور عافیت عطا فرما. اے تمام جہانوں کے پالنہار، اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس چیز کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو، جسے تو راضی ہو. اے دعا سننے والے، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، بے شک تو دعائیں قبول کرنے والا ہے، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک توبہ قبول کرنے والا ہے. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل اور تمام اصحاب پر رحمت نازل فرما.